نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اسلام کے ارکان میں سے آخری رکن حج ہے۔ قرآن شریف میں حج کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو لوگ نہ مانے تو اللہ بے نیاز ہے سب دنیا سے۔ اس آیت میں حج کا فرض ہونے کا اعلان بھی فرمایا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ وہ صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی طاقت اور حیثیت رکھتے ہوں۔ اور اس آیت کے آخری حصے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے حج کرنے کی استطاعت اور طاقت دی ہو اور وہ ناشکری سے حج نہ کریں، جیسے کہ آج کل کے بہت سے مالدار نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے، اس لیے ان کے حج نہ کرنے سے اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ اس ناشکری اور کفران نعمت کی وجہ سے یہ ناشکرے بندے خود ہی اس کے رحمت سے محروم رہ جائیں گے، اور ان کا انجام خدا نخواستہ بہت برا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے جس کسی کو اللہ نے اتنا دیا ہو کہ وہ حج کر سکے لیکن اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان و اسلام کی کچھ بھی قدر ہو اور اللہ و رسول سے کچھ بھی تعلق ہو تو اس حدیث کے معلوم ہو جانے کے بعد ہم میں سے کسی ایسے شخص کو حج سے محروم نہ رہنا چاہیے جو وہاں پہنچ سکتا ہو۔ بہت سی حدیثوں میں حج کی اور حج کرنے والوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، یہاں ہم صرف 2-3 حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے حج اور عمرے کے لیے جانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہیں، وہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور مغفرت مانگے تو ان کو بخش دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جو شخص حج کرے اور اس میں کوئی فحش اور بیہودہ حرکت نہ کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر واپس آئے گا جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت بالکل بے گناہ تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے یعنی حج وہ حج جو خلوص کے ساتھ اور بالکل ٹھیک ادا کیا گیا ہو، اس میں کوئی برائی اور خرابی نہ ہو، تو اس کی جزا صرف جنت ہی جنت ہے۔ حج کی برکت سے گناہوں کی معافی اور جنت کی نعمتیں جو حاصل ہوتی ہیں وہ تو انشاءاللہ پوری طرح آخرت میں ملیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص جلی گاہ اور اس کے انوار کے خاص مرکز بیت اللہ شریف کو دیکھ کر اور مکہ معظمہ کو ان خاص مقامات پر پہنچ کر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی اور ہمارے نبی رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص یادگاریں اب تک موجود ہیں، ایمان والوں کو جو لذت اور دولت حاصل ہوتی ہے وہ بھی اس دنیا میں جنت ہی کی نعمت ہے۔ پھر مدینہ طیبہ میں روضہ اقدس کی زیارت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں نمازیں پڑھنا اور براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرنا، طیبہ کی گلیوں میں اور وہاں کے جنگلوں میں پھرنا، وہاں کی ہوا میں سانس لینا اور وہاں کی مقدس زمین میں اور ہوا میں بسی ہوئی خوشبو سے دماغ معطر کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے شوق و محبت میں خوش ہونا، کبھی ہنسنا اور کبھی رو پڑنا، یہ وہ لذتیں ہیں جو حج کرنے والوں کو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پہنچ کر نقد حاصل ہوتی ہیں۔
بشرطے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس قابل بنا دے کہ وہ ان لذتوں کو محسوس کر سکے۔ آؤ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے یہ لذتیں اور دولتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ اسلام کے جن 5 بنیادی تعلیمات کا یہاں تک بیان ہوا، یعنی کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ 5 ارکان اسلام کہے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر قائم ہے۔ ایک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینا۔ دوسرے، نماز قائم کرنا۔ تیسرے، زکوٰۃ دینا۔ چوتھے، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اور 5ویں، بیت اللہ کا حج کرنا ان کے لیے جو وہاں تک پہنچ سکتے ہوں۔ ان 5 چیزوں کے ارکان اسلام اور بنیادی اسلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی فرائض ہیں، اور ان پر اچھی طرح عمل کرنے سے اسلام کے باقی احکام پر عمل کرنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں ہم نے ان ارکان کی صرف اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے۔ ان کی تفصیل و مسائل فقہ کی معتبر کتابوں میں دیکھیں یا علماء امت سے دریافت کیجیے۔